میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے بی اے کیا تو اماں نے میرے رشتے کے لیے اسی محلے میں رشتہ کروانے والی سے کہا۔ بس یہ بات خالہ کو پتہ چل گئی تو یہ سن کر خالہ امی پر ہی چڑھ دوڑی۔ کہنے لگی، ارے جب گھر میں رشتہ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے بیٹی کو غیروں میں دینے کی؟ اپنے تو مار کر بھی چھاؤں میں ڈالتے ہیں، غیروں کا کیا بھروسہ؟ عالیہ تو پھر ہماری بہت ہی سیدھی سادی اور اکلوتی بچی ہے۔ میں نے بچپن سے ہی عالیہ کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رکھا تھا، لیکن تم نے تو اپنوں سے زیادہ غیروں کو ترجیح دے دی۔ یہ سن کر امی کے ساتھ ساتھ میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ نہ تو مجھے خالہ پسند تھی اور نہ ان کے بیٹے کے طور طریقے اور آوارہ گردی۔ آیان کی تو صحبتیں بھی بہت ہی خراب تھیں۔ بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ امی سے پہلے ہی میں بول پڑی۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے اس نکمے بیٹے سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنی، اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی بہو بنوں گی؟ مجھے آیان بالکل بھی پسند نہیں ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ تہذیب اسے چھو کے گزری ہے۔ آپ کس بنا پہ اپنے بیٹے کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتی ہیں؟ یہ سن کر میں نے خالہ کے غصیلے چہرے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اور جیسے ہی نیچے اپنے پورشن میں جانے کے لیے پلٹی تو سامنے ہی ایان کھڑا مجھے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک آگ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تنفر سے اسے دیکھا اور نیچے اتر گئی۔ میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، میرے لیے کسی بھی اچھے گھرانے کا رشتہ آنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ انکار تو میری ماں نے بھی کر دیا تھا کہ جب میری بیٹی کی مرضی ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسے رشتے طے کرنے کا۔ اماں نے خالہ سے کہہ دیا تھا کہ رشتہ جوڑ دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور آیان کا میری بیٹی عالیہ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن خالہ اور آیان کو تو شاید اس بات کو سن کر مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ اس وقت تو چپ ہو گئیں، لیکن دل میں میرے لیے نفرت رکھنے لگی۔ چند ماہ بعد ہی میرا بہت اچھے گھر سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ بھی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے تھے، اور لڑکا بھی اچھا کماتا تھا۔ میں بھی انہیں پسند آئی۔ جیسے ہی میرا رشتہ طے ہوا اور خالہ کو خبر ہوئی تو وہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھ سے کہنے لگی، اس رشتے سے انکار کر کے میرے بیٹے سے شادی کی حامی بھر لو، ورنہ تمہارا راز سب کو بتا دوں گی، تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے حیرت اور تعصب سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرا ایسا کون سا راز ہے؟ خالہ، میں نے ایسا کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے جس بات کا مجھے ڈر ہو، اس لیے یہ دھمکیاں کسی اور کو دیجیے گا۔ آپ کے بیٹے میں ایسا کیا ہے جو میں اس سے شادی کی حامی بھر لوں؟ آیان نے نہ تو تعلیم حاصل کی، نہ اس کا کام کاروبار پر کوئی خاص دھیان ہے۔ خالو کی کپڑے کی دکان پہ وہ بس جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بھی گلہ خالی کرنے کے لیے۔ ساری محنت تو خالو کرتے ہیں، اور یہ سب آپ کی ہی تربیت کی بدولت ہے۔ آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور اس کو یہ بھی نہیں سمجھایا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے بجائے اپنے بیٹے پہ توجہ دیتی تو شاید آج آیان کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ میں نے خالہ کو آئینہ دکھا دیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے لفظ میری ہی زندگی میں نشتر کی طرح چبھ جائیں گے۔ میرا رشتہ طے ہوتے ہی میرے سسرال والوں نے منگنی کے بجائے شادی کرنے کا کہہ دیا۔ میری والدہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران بھی خالہ مجھے یہی دھمکیاں دیتی رہی کہ میں بس شادی سے انکار کر دوں، لیکن میں نے پرواہ ہی نہیں کی، یہاں تک کہ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میری بارات کا شور مچا تو میرا دل بھی بارات دیکھنے کو چاہا۔ میں نے اپنے کمرے کی ذرا سی کھڑکی کھولی۔ میری بارات ہمارے وسیع صحن میں آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح شروع ہونے والا تھا جب میری خالہ نے ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا۔ سب کے سامنے کہنے لگی، عالیہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس کا میرے بیٹے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، لیکن اچھا رشتہ آ گیا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب ہی اپنی جگہ حیران پریشان بیٹھے تھے۔ میری اماں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خالہ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیٹی با کردار ہے
اس نے تو کبھی آیان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، لیکن میری خالہ نے جو بات اس کے بعد کہی، سب ہی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ خالہ کہنے لگی عالیہ حاملہ ہے اور ماں بننے والی ہے۔ اس خبر کو سناتے ہی میری خالہ نے ایک میڈیکل رپورٹ سب کے سامنے رکھ دی، جس کے مطابق میں پریگننٹ تھی۔ میں کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی صحن میں اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے تو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ خالہ کے لفظوں نے میرے کانوں سے دھواں نکال دیا تھا۔ میرے مرحوم باپ کی عزت اسی صحن میں دفن ہو گئی تھی۔ کس قسم کی عورت تھی میری خالہ؟ اسے اپنی بیوہ بہن پہ ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اس رپورٹ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ نہ کسی نے سچائی جاننے کی کوشش کی، نہ میری ماں کی کسی بات کا کسی نے اعتبار کیا۔ محلے والوں کو تو بات کرنے کے لیے نیا موضوع مل گیا، ساتھ ہی سب چسکے بھی لے رہے تھے جیسے کوئی مزے کی بات ہو۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ساری بارات مجھے اور میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر چلی گئی۔ میری اماں کی حالت ایسی تھی جیسے بے جان ہو چکی ہوں۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے باقی سب مہمانوں کے سامنے ہی اپنی ماں سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، خالہ نے جھوٹ بولا ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں۔ اس وقت میں اپنے مرحوم باپ کی بچی کچی عزت کو بچانا چاہتی تھی۔ خالہ کہنے لگی اگر میں جھوٹی ہوں تو چل میرے ساتھ ڈاکٹرنی کے پاس، ابھی سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا۔ بہت پارسا بنتی ہے، دنیا کو بھی تیری حقیقت پتہ چل جائے گی، کیسے پڑھائی کے بہانے تو نے اپنے ماں باپ کے دامن پہ داغ لگایا ہے۔ خالہ نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی، میں خود بھی لڑکھڑا گئی تھی کہ کہیں سچ میں تو میں حاملہ نہیں ہوں۔ کیا پتہ خالہ نے کچھ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میری خالہ تو شیطان ثابت ہوئی تھی۔ مجھے ان سے ہرگز بھی کسی اچھے کی امید نہ تھی۔ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری اماں نے روتے ہوئے کہا باجی آپ نے جو تماشا لگانا تھا وہ لگا دیا۔ اب اگر میری بیٹی سچی ثابت ہو بھی جاتی ہے تو اس کی بارات تو جا چکی، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ کسی لڑکی کی بارات دہلیز سے لوٹ جائے تو یہ دنیا کبھی اسے معاف نہیں کرتی، بلکہ اس کے کردار پر مزید کیچڑ لگاتی ہے۔ یہ کہہ کر میری اماں صحن میں بیٹھ کے رونے لگی اور سینہ پکڑ کے وہیں گر گئی۔ میں اور خالو تو یہ دیکھ کر غم کے مارے چلانے لگے۔ میرے خالو بہت اچھے تھے، محلے کے چند لوگ انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ میری اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میرے خالو ایک اچھے انسان تھے، جانتے تھے کہ ان کی بیوی کا ہی سارا قصور ہے۔ میری اماں کو جب ہوش آیا تو رونے لگی کہ میرے گھر اب کون بارات لائے گا، میری بیٹی تو گھر بیٹھی رہ جائے گی۔ خالو کہنے لگے سارا قصور میری بیوی کا ہے، وہ جس طرح سے عالیہ کو بدنام کر چکی ہے، اول تو عالیہ کو اب کوئی رشتہ نہیں دے گا، اور اگر کسی نے رشتہ کر بھی لیا تو اسی شک و شبے میں گرفتار رہے گا کہ عالیہ کا کسی سے کوئی چکر تھا یا پھر وہ پڑھائی کے بہانے غلط حرکتیں کرتی تھی۔ بہتر ہے کہ عالیہ کی شادی آیان سے ہی کر دو۔ یہ سن کر پہلے تو میری اماں نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ جب تمہاری بیوی نے میری بیٹی پہ الزام لگا ہی دیا ہے تو جا کے اپنی بیوی سے کہو کہ یہ بھی بتا دے کہ میری بیٹی کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ خالہ بھی ہمارے پیچھے ہی ہسپتال چلی آئی تھی۔ اماں سے کہنے لگی میں نے جھوٹ نہیں کہا، تمہاری بیٹی نے واقعی تمہارے منہ پہ کالک پوتی ہے، اور چاہو تو تم اپنی بیٹی سے ہی سچ پوچھ لو۔ خالہ کی بات پر میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اب دنیا کو اس بات پہ یقین آ چکا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ اماں نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور آیان سے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ساتھ ہی خالہ سے کہا کہ وہ یہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ کس کا نام انہوں نے میرے ساتھ جوڑا ہے۔ خالہ کہنے لگی ایک دفعہ میں تمہاری بیٹی کو عزت سے اپنی بہو بنا لوں، پھر تمہاری بیٹی کی حقیقت بھی بتا دوں گی۔ خالہ کی بات پر میرے دل میں ان کے لیے ایک آگ جل اٹھی تھی۔ کس طرح مجھے برباد کر کے وہ میری زندگی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔
خالہ نے دوسرا کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا، لیکن مجھے خالہ سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو صاف انکار کر دیا، لیکن خالو کہنے لگے کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، تمہارا انکار کہیں ان کی جان نہ لے لے۔ عالیہ بیٹا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، یہ معاشرہ کبھی کسی لڑکی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ تم پہ تو پھر تمہاری سگی خالہ نے الزام لگایا ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ لوگ کس طرح ایک طرفہ باتوں پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ میری اماں چند دن پہلے ہی ہاسپٹل سے واپس لوٹی تھی۔ ان کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے دوبارہ انکار نہ کیا۔ اماں جانتی تھی میرا کردار خراب نہیں ہے، لیکن جس انداز سے خالہ نے بات کی تھی، اماں کا اعتماد بھی ڈگمگا گیا تھا، اور وہ بھی اب یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح آیان سے ہو گیا۔ میں نے یہ قدم مجبوراً اپنی اماں کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ جب سے ابا ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، مجھے دن رات بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میری زندگی میں اماں ہی میرا واحد سہارا تھی، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری وجہ سے کبھی اماں کو کچھ ہو۔ میں سادگی سے رخصت ہو کر اوپر چلی گئی۔ میری خالہ اس دن بہت خوش تھی، اور میں یوں تھی کہ بالکل بے جان وجود۔ میں آیان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری رخصتی نہیں ہوئی، بلکہ جنازہ اٹھا ہو۔ آیان بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، زوردار آواز میں کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میرا دل چڑیا کی طرح سہم گیا۔ ایک پل میں مجھے اس کی وہ آنکھیں یاد آ گئی جو اس روز میں نے دیکھی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر بڑے غضبناک لہجے میں بولا، کس بات کی اکڑ تھی تمہیں؟ جو میرے رشتے سے تم نے انکار کیا تھا، اب حاملہ ہو کے میرے نکاح میں آ گئی۔ جانتی بھی ہو یہ بچہ کس کا ہے، یا ابھی تک انجان ہو؟ آیان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے تلخ سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، میرے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بڑی بے دردی سے میرا دوپٹہ میرے سر سے اتار کے دور پھینکا۔ بالوں سے پنیں کھچتی ہوئی نکلی۔ میری ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم میری ضد ہو عالیہ، تمہیں پانے کے لیے مجھے جو راستہ ملا میں نے اس کو اختیار کر لیا۔ میری ماں نے جو کچھ تمہاری شادی پر کیا وہ میرے کہنے پر کیا تھا۔ وہ رپورٹ بھی اماں کو میں نے لا کر دی تھی۔ مجھ سے تمہارا انکار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے میرے رشتے کو ٹھکرا کے میرے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ میں نکما ہوں، تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تمہاری نظر میں آوارہ بھی ہوں، تو پھر میں تمہارے کردار کو کیسے بخش سکتا تھا؟ ہو کیا چیز تم؟ تمہیں اتنا ناز کس بات پر تھا؟ اپنے حسن پر، قابلیت پر، اپنی پارسائی اور اپنے کردار پر؟ میں نے اس دنیا کے سامنے تمہارے کردار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میں تو تمہیں عزت سے اپنی بیوی بنا کے لانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے میرے اندر آگ سی لگا دی تھی۔ مجھ سے اپنی یہ اہانت برداشت نہیں ہوئی۔ دیکھو اب کیسے بے مول ہو کر تم میری بیوی بنی ہو، اور تمہیں معلوم ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیان نے ایک بد کردار لڑکی سے نکاح کر کے اسے عزت دی ہے۔ اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو شاید ساری زندگی تم اپنی ماں کے دروازے پہ بیٹھی رہ جاتی، کوئی تم پر تھوکتا بھی نہیں۔ تمہیں تو خود بھی معلوم نہیں تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ آیان کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری زندگی میرے ہی چند لفظوں کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ اگر اس دن میں آیان کے خلاف وہ زہر آلود جملے نہ کہتی تو شاید وہ بھی اس حد تک نیچے نہ گرتا۔ اور جس حمل کی وہ بات کر رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ میں اس کی ضد بن گئی تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ وہ جتنی جہالت کر سکتا تھا اس نے کی تھی۔ اس نے بچپن سے خالہ سے یہی تو سیکھا تھا، جو چیز حاصل نہ ہو اسے چھین لیا جائے۔
شادی کی رات بڑی بے دردی سے اس نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے بیڈ پہ سو سکو، اس لیے زمین پہ جا کے لیٹو۔ میں تم جیسی بدکردار لڑکی کو اس سے زیادہ اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس نے میرا تکیہ زمین پہ پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے زمین پہ جا کے لیٹ گئی۔ مجھ سے میرا وجود چھین لیا گیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ میں خود سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہی۔ میں جانتی تھی کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری یوں بھی رسوائی ہو سکتی ہے۔ ہر کسی نے مجھے بد کردار سمجھ لیا تھا، اور میری ماں نے میرا رشتہ آیان سے اسی لیے طے کیا تھا کہ میرے دامن پر لگا داغ دھل جائے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب میرے ماتھے پر آیان کے نام کا داغ لگ چکا تھا۔ ساری رات یوں ہی سسکتے ہوئے گزر گئی۔ اگلے دن جب میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو خالہ نے کہا کہ ہم نے تو تمہاری بد کردار بیٹی کو اپنا لیا، تم نے تو جہیز کے نام پہ تنکا بھی نہیں دیا، اب اپنا گھر میرے بیٹے کے نام کر دو۔ ویسے بھی اب یہ گھر ان دونوں بچوں کا ہی ہے، اور یہ دونوں ہی اس گھر کے مالک ہیں۔ خالہ کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور میں جان گئی تھی کہ خالہ نے اتنا بڑا کھیل کیوں رچایا ہے۔ پہلے ہی دن سے ان کی نیت نانا کے گھر پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور ایک دفعہ میری شادی ان کے بیٹے سے ہو گئی تو یہ گھر پوری طرح ان کا ہو جائے گا۔ اماں نے غصے میں خالہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ میری بیٹی حاملہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا، وہ تو میرے بیٹے کے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اماں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہیں پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ سارا کھیل خالہ کا ہے، لیکن خالہ اتنا گر جائیں گی، یہ احساس اماں کو نہ ہو سکا۔ خالہ اماں کو کہنے لگی کہ ہم نیچے کے حصے میں کرایہ دار رکھ لیتے ہیں، تم بھی اوپر ہی ایک کمرے میں آ جاؤ، اور یہ گھر آیان کے نام کر دو۔ نہ ہی آیان کو کام کاج کی ضرورت ہوگی، نہ تمہاری بیٹی کو کسی چیز کی کمی ہوگی۔ خالہ کی بات سنتے ہی میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا اور انہیں واپس ان کے پورشن میں بھیج دیا۔ میرے اس طرح بولنے پہ خالہ کو ایک دفعہ پھر سے غصہ آیا، اور اماں کے جاتے ہی خالہ نے مجھے تانے دینے شروع کر دیا کہ میں خالی ہاتھ ان کے بیٹے کی زندگی میں چلی آئی۔ میں دن رات ایک ایسی بھٹی میں جل رہی تھی جہاں میرا وجود راکھ ہو چکا تھا۔ آیان کا میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میں اس کے نزدیک اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی جانور تھی، جس پر وہ جب چاہتا تشدد کرتا، جب چاہتا چھوڑ کے نکل جاتا۔ خالہ سارا دن مجھ پر ظلم کرتی، گھر کے سارے کام کاج کروانے کے باوجود بھی وہ مجھے ہر چھوٹی سے بڑی بات پر تانا دیتی۔ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے میرے خالو نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے خالہ اور آیان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خالو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ خالو نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگے، بیٹے آیان برا نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ وہ کبھی سدھر نہیں پایا اور برائی کے راستے پہ چل نکلا۔ ماں کے بعد اگر آدمی کسی کی سنتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، جو اسے برائی کے راستے سے بچا سکتی ہے۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم کس طرح اپنے شوہر کو راہ راست پر لاتی ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنی خدمت اور وفاداری سے اس کا دل جیت سکتی ہو، اسے ایک اچھا انسان بنا سکتی ہو، اور اگر چاہو تو اپنے تلخ لہجے سے اسے مزید بدترین بنا سکتی ہو۔ خالو نے کچھ کاغذات میرے ہاتھ پر رکھے، کہنے لگے، میں نے اپنا یہ پورشن بھی تمہارے نام کر دیا ہے تاکہ تمہاری خالہ اور آیان کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ بہتر ہو جائے، اور باقی تم اپنی وفاداری، خدمت اور اطاعت سے کر سکتی ہو۔ میرا بیٹا ان پڑھ اور جاہل ضرور ہے، لیکن اس کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی اسے سیدھا راستہ دکھائے تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ خالو نے اپنا پورشن بھی میرے نام پر کر دیا۔ جب یہ بات آیان اور خالہ کو پتہ چلی تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ خالہ نے خالو سے بہت زیادہ جھگڑا کیا،
لیکن نہ جانے خالو نے کیسے انہیں خاموش کروا دیا۔ مجھے بھی خالو کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ ایان میرا شوہر تھا، اسے سیدھے راستے پر لانا میری ذمہ داری تھی۔ ایان کی ہر زیادتی کے بدلے میں نے اس کی مزید خدمت کی، اور 1 سال کے عرصے میں وہ واقعی میرا ہو گیا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ آہستہ آہستہ بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اپنے ابا کے کاروبار کو بھی سنبھالنے لگا۔ میں سچ میں حاملہ ہو چکی تھی، اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایان کا تھا۔ ایان نے مجھ سے اپنا رویہ اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی حد سے تجاوز نہ کرتا اگر میں اس کے خلاف اتنے کڑوے اور نفرت بھرے جملے نہ کہتی تو۔ میں جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں قصور میری زبان کا بھی تھا، اس لیے میں نے بھی ایان سے معافی مانگ لی۔ ہم دونوں کے درمیان کا رشتہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایان نے آہستہ آہستہ خالہ کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈالنی شروع کرتی تھی۔ ہماری اچھی زبان اور ہمارا اخلاق لوگوں کا دل جیت سکتا ہے، اور وہیں ہمارے کچھ کڑوے جملے نہ صرف دوسروں کی بلکہ ہماری زندگی بھی برباد کر سکتے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو اپنی میٹھی زبان سے اس دنیا کو جیت سکتا ہے، اور یہی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کبھی کسی کے لیے سخت الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو بھی اچھے الفاظ کا انتخاب کریں۔